الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین گرامی قدر، آج قرآن مجید کی ایک ایسی تعلیم کے بارے میں چند باتیں عرض کر رہے ہیں جس کے بغیر ہمارا نہ دنیا میں گزارا ہے نہ آخرت میں نجات ہے، اور یہ ہے تقوی. تقوی دنیا اور آخرت میں انسان کی خوش نصیبی اور انسان کی کامیابی کا دار و مدار تقوی پر ہے. یعنی وہ آدمی خوش نصیب ہوگا، وہ آدمی کامیاب ہوگا جس کے دل میں تقوی ہے. قرآن مجید نے عزت اور شرافت کا انحصار تقوی پر رکھا ہے. بہت واضح الفاظ میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں زیادہ معزز وہ شخص ہے، تم میں اس کی اللہ کے یہاں زیادہ عزت ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی زیادہ ہے. یہ اصول اللہ نے عطا فرما دیا. غور کیجئے، تمام عبادتیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور دوسرے احکام، ان تمام عبادتوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسان کے ظاہر اور انسان کے باطن کو تقوی کے نور سے روشن کر دیا جائے. ایک ہی مقصد ہے سب عبادتوں کا، کہ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے. اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں، جتنے صحیفے عطا فرمائے، ان سے استفادے کی پہلی شرط تقوی قرار دیا ہے کہ ان کتابوں سے تمہیں فائدہ کب ہوگا؟ جب تمہارے اندر تقوی کی طلب ہوگی. تقوی کی طلب ہے تو تب تم ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. قرآن مجید میں فرمایا، ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ کتاب راہ انہیں دکھاتی ہے جو تقوی کی جستجو کرتے ہیں، جن کے دل میں طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، جو سدھرنا نہ چاہیں، اپنا علاج ہی نہ کروانا چاہیں، ان کے لیے ہر چیز بے فائدہ ہے. تو قرآن اور جتنے صحیفے ہیں، اب دیکھیے قرآن مجید میں سورہ الشعراء میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام
حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ سورہ الصافات میں حضرت الیاس کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ سورہ زخرف میں اور دوسری صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو جھنجھوڑتے ہوئے یہی بات فرمائی، الا تتقون، الا تتقون، تم اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہر پیغمبر نے یہ بات کہی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تقوی انسان کی زندگی میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی پوری زندگی اسی محور کے گرد گھومنی چاہیے۔ دوسری بات کہ تقوی ہے کیا، کسے کہتے ہیں؟ صاحبو، تقوی کا معنی ہے ڈرنا اور بچنا۔ تقوی کا معنی ڈرنا ہے اور بچنا ہے، لیکن یہ ڈرنا کیا ایسا ڈرنا ہے جیسا انسان کسی خوفناک چیز سے ڈرتا ہے؟ انسان شیر سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، کیا یہ ڈرنا اس طرح کا ڈرنا ہے؟ نہیں، اللہ کا تقوی اس طرح کا ڈرنا نہیں ہے جیسے شیر، آگ سے انسان ڈرتا ہے، فائر سے ڈرتا ہے، بلکہ اللہ کا تقوی کچھ اس طرح کا ہے جیسے انسان اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے۔ ماں باپ سے، بچہ جیسے اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ اللہ کے ساتھ انسان کا ہو جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ انسان، ایک بچہ خاص طور پر، اس کو جو اپنے ماں باپ سے ایک شدید لگاؤ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے۔ بچے کو ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے نا، تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، وہ ناراضی سے ڈرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ اس کے لیے کوئی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ ماں باپ کو چاہتا ہے، ان سے شدید محبت کرتا ہے۔ اور یہ محبت کیسے اس کے بچے کے دل میں پیدا ہوتی ہے؟ جب ایک بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ مجھے کھلا رہے ہیں، مجھے پلا رہے ہیں، میرے آرام کے لیے، میرے سکون کے لیے اپنا آرام و سکون قربان کر رہے ہیں، فطری طور پر اس کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو انسان کا بچہ ہے، آپ جانوروں کے بچوں میں دیکھ لیجئے، ان کے دل میں محبت ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی، اس لیے کہ وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ اور جو اس سے ہٹتا ہے وہ اپنی فطرت سے ہٹتا ہے۔ تو ماں باپ کا ڈرنا، یہ ماں باپ سے ڈرنا، یہ ان سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کچھ اس طرح کا ڈرنا اللہ سے بھی ہونا چاہیے۔ ماں باپ پالتے ہیں، ماں باپ کو کون پالتا ہے؟ ماں باپ کو کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سب جہانوں کو وہی پالنے والا، براہ راست دے یا بالواسطہ دے، سب کو پالتا تو وہی ہے۔ تو اس کا تقاضا، اس ربوبیت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے رب سے محبت کرے، اور جس سے محبت ہوتی ہے، یہ دوسری چیز ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اسے ناراض نہ ہونے دیا جائے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچا جائے۔
یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو یعنی تقویٰ یہ ہوا کہ اللہ کی ناراضی سے ڈرنا، خوف کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے۔ انسان کے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب ایمان دل میں آتا ہے تو پھر رب کی محبت شدید ترین اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اور جب محبت ہے تو پھر انسان ڈرتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے روٹھ نہ جائے، اس کی ناراضی سے ڈرتا ہے۔ اور رب کس بات سے ناراض ہوتا ہے؟ وہی کام جن کو اللہ نے کہا کہ یہ گناہ ہے، جن کاموں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے، یہ کام نہ کرو، جب انسان وہ کام کرتا ہے رب ناراض ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ کی ناراضی سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ کی ناراضی سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ تقویٰ ایک کیفیت ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کہیں کہ تقویٰ ہمیں نظر آ جائے تو وہ دکھائی نہیں دے گا، ایک کیفیت کا نام ہے، ایک احساس ہے، ایک حالت ہے۔ اور تقویٰ کا مقام ہے دل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشارہ کرتے ہوئے دل کی جانب، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ مقام تقویٰ کا مقام دل ہے، لیکن اس کا ظہور اعمال میں ہوتا ہے، اس کا ظہور اعمال میں ہوتا ہے۔ مقام تقویٰ کا مقام دل ہے، لیکن ظہور اعمال میں ہوتا ہے۔ دل کا قبلہ درست ہو جائے، یعنی دل میں اگر تقویٰ پیدا ہو جائے تو دل کا قبلہ درست ہو گیا، اور جب دل سیدھا ہو جائے اعمال بھی سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایروپلین میں پائلٹ ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے اور جہاز اسی سمت اڑتا چلا جاتا ہے۔ آج کل جو جدید اسلحہ ہے اس میں ایک ٹارگٹ وہ فکس کر دیا جاتا ہے، اور وہ میزائل یا کوئی بھی ویپن ہو تو اپنے ٹارگٹ پر وہ جائے گا جو اس کو ڈائریکشن دے دی گئی۔ تو تقویٰ بھی دراصل ایک ڈائریکشن ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ جب یہ چیز دل میں بیٹھ جائے، اب اس کا ہر عمل وہ تقویٰ کے مطابق ہوگا، وہ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچے گا۔ یہ ہے تقویٰ۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ تقویٰ سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے، اور آخرت میں جہنم اس کا مقدر ہے۔ اگر تقویٰ ہے تو دنیا میں عزت ہے، اور اگر تقویٰ نہیں ہے، بد کرداری ہے، وہ پاکیزگی کردار ہے اور یہ بد کرداری ہے، تو دنیا میں ذلت اس کا مقدر۔ تقویٰ ہے، آخرت میں عزت، آخرت میں جنت، اور اگر نہیں ہے تو آخرت میں جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کچھ لوگوں کا حال ذکر کرتے ہوئے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کی جھوٹی انا اس کو اکساتی ہے اور وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ جھوٹی عزت، جھوٹی انا وہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے اور گناہ کر جائے گا، لیکن اللہ کی بات نہیں مانے گا۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت برا ٹھکانہ، بہت برا ٹھکانہ۔
یہ جھوٹی انا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے سبب بیان فرما دیا کہ انسان اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ جھوٹی انا میں پھنسا ہوا ہے، جھوٹی عزت کا شکار ہے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی سمجھتے تھے کہ یہ سچے ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، ان کا کردار اجلا اور نکھرا کردار ہے۔ اب جس نے مانتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، انسانوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا وہ اللہ پہ جھوٹ باندھے گا؟ سمجھتے تھے، لیکن بات کیا تھی؟ ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، ہم نے انہیں مان لیا تو پھر ہماری چودراہٹ کہاں گئی؟ اخذتہ العزت بالاسم، صرف اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، جھوٹی انا کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہود بھی سمجھتے تھے مدینہ طیبہ میں، لیکن وہ جو نسلی تفاخر ہے وہ ان کو لے ڈوبا۔ صاحبو، جو دنیا میں تقوی اختیار نہیں کرتا، قیامت کے دن اسے اپنے چہرے کو تقوی بنانا پڑے گا۔ ایک لفظ منفرد معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تقوی کا معنی بچنا، بچانے والا۔ سورہ زمر میں ارشاد ہے افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال بنائے گا۔ ڈھال کے مفہوم میں یہاں تقوی ہے۔ تو دنیا میں اگر تقوی اختیار نہیں کیا تو پھر آخرت میں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس جہنم کی آگ اور برے عذاب سے بچنے کے لیے انسان کی طبیعت ہے کہ جب بھی کوئی اس پر حملہ ہوتا ہے اپنا چہرہ وہ بچاتا ہے۔ تو پھر وہاں چہرہ یہ ڈھال بنائے گا، اس کو تقوی بنائے گا۔ اور اگر دنیا میں اللہ کی بات مانتا ہے، تقوی سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو بڑی خوشی خوشی وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اس تقوی سے دنیا میں کیا ملے گا، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقوی اتنا اہم ہے انسان کے لیے کہ اگر کسی جگہ وہ تقوی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ جگہ اور وہ ماحول چھوڑ دے، ایسی جگہ جا بسے جہاں وہ اللہ کے احکام پر عمل کر سکتا ہو، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایسا ماحول جو اس کی روحانی صحت کے لیے فائدہ مند ہو۔ انسان جسمانی طور پہ بیمار ہوتا ہے تو کبھی ڈاکٹر صاحب تجویز کرتے ہیں فلاں علاقے میں لے جاؤ، اس ماحول میں اسے رکھو تو صحت یاب ہو جائے گا۔ تو جب انسان گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے اس کی روحانی صحت برباد ہوتی ہے، تو لازم ہے کہ اس ماحول کو چھوڑے اور کسی روحانی صحت کے مقام اور اس ماحول میں چلا جائے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میرے بندوں، فرما دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے میں عرض کر چکا، رب سے ڈرو، یعنی رب کا تقاضا یہ ہے اس کی ربوبیت کا کہ انسان محبت کرے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ انسان
اس کی ناراضی سے ڈرے. اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں بھلے کام کیے ان کو بھلائی ملے گی، ظاہری بھی اور باطنی بھی. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی جگہ رہتے ہوئے تم تقوی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، کسی ماحول میں تقوی متاثر ہوتا ہے، اس ماحول کو ترک کر دیا. جی اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. جیسے مکہ چھوڑوایا گیا اور پھر دیکھیے کہ مدینہ کو آپ کا مرکز بنایا گیا اور وہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. کسی ایک مقام ماحول کو چھوڑتے ہوئے انسان کا دل دکھتا ہے، اس پہ صبر کرو اور یاد رکھو کہ اس پر جب تم صبر کرو گے تو اللہ کے یہاں اجر بے حساب پاؤ گے. اس ہجرت کا ثواب بے حساب ملتا ہے. صاحبو، تقوی سے باطنی نور اور گہرا شعور حاصل ہوتا ہے. سورہ انفال میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، یعنی تمہیں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے کا شعور عطا فرما دے گا. نور فرق، نور فرقان وہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اسی کو حدیث میں فراست فرمایا گیا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ جو ہم اللہ کے بندوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کر دیتے تھے، وہ کیا چیز ہوتی تھی؟ یہی نور تقوی ہوتا تھا جس سے وہ دیکھ لیتے تھے یہ حلال ہے اور حرام ہے. اسی شہر لاہور میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. میانی صاحب میں ان کی خبر ہے، 1962 میں انتقال ہوا. جن صاحب کا یہ واقعہ ہے ان سے میں نے خود سنا ہے، وہ بھی ایک عالم تھے. تو شہرت تھی کہ حلال اور حرام کو پرکھ دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گکھڑ منڈی سے آئے اور صرف پرکھنے کے لیے. تو ہم نے کنو لے لیے یا سنگترے وہ لے لیے، آدھے حلال اور آدھے حرام. اور پہنچے، سلام دعا ہوئی تو کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. حضرت کچھ مسکرائے، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر. فرمایا کہ یہ میں قبول کرتا ہوں. ہم نے نشان لگائے ہوئے تھے اس پر، تو جتنے حرام تھے وہ سب الگ کر دیے، جتنے حرام تھے سب الگ کر دیے، حلال رکھ لیا. ہم نے عرض کی آپ بیعت فرما لیجئے. فرمایا ابھی تو تم آزمانے آئے تھے، پھر جب اخلاص نیت کے ساتھ آؤ گے دیکھا جائے گا. آج کل ہمارے ہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ یہ اولیاء کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے
کر رہے ہیں وہ لوگ، یہ کیا شے ہے، ان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اب یہ بالکل ایسا ہی حال ہے کہ جیسے ایک بچہ باپ کو دیکھتا ہے کوئی کام باپ نے کیا، اب وہ خود تو کر نہیں سکتا، کہتے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کام ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ بھائی جب اس راہ پہ چلو گے تمہیں بھی نظر آئے گا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ صحابہ کرام اور ہر قرن کے اندر اللہ اپنے بندوں کو نور معرفت، نور فرقان عطا فرماتا ہے۔ انکار یہ بچوں کا کام ہے جو اس راہ پہ چلے نہیں۔ تو خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن اس تقویٰ کی برکت سے انسان کو شعور عطا کرتا ہے۔ اسی تقویٰ کی وجہ سے انسان کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو مجھ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جن کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تقویٰ سے اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی چیز ہے، آج کل ایک بڑی بیماری ہے ڈپریشن۔ کیا کچھ انسان پر حالت طاری ہو جاتی ہے، کتنا انسان پریشان ہوتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، جو مجھ سے ڈرتا رہے، مجھ سے ڈرتے ہوئے، میری ناراضی سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اور اپنی اصلاح کرتا رہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے خوف ہے نہ کبھی ان پر حزن طاری ہوگا۔ وہ اس مایوسی اور ڈپریشن سے اور پریشانی سے اللہ ان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ آخرت کے اندر تو جنت ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ انسان کو اطمینان اور سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ تقویٰ ہی ہے جس سے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، تو پھر دشمن کی چالیں اور سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ بھائی جب اللہ ساتھ ہوگا تو پھر اللہ والوں کے خلاف سازشیں کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں؟ اللہ جو ساتھ ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم دین پر ڈٹے رہو گے، اگر تم دین پر جمے رہو گے، گناہوں سے بچتے رہو گے، تقویٰ کی زندگی بسر کرو گے، تو دشمنوں کی سازشیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لفظ شیئن پر غور کیجئے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے دائرہ علم میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ جب ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور وہ اسے ناکام کرنے پر قدرت رکھتا ہے، علیم بھی ہے قدیر بھی ہے، تو پھر دشمنوں کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ صرف بات کہیں نہیں گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیے، وہ اس کی گواہی دے رہی ہے۔ دشمنوں نے کیا کچھ چالیں نہیں چلی، اللہ نے ہر رنگ میں، ہر دور میں، ہر مرحلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی۔ تقویٰ کے کچھ اور فائدے اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمائی ہے سورہ الطلاق آیت نمبر 3 اور 4 میں موجود ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے
ڈرتا رہے، اللہ اسے نکلنے کی راہ عطا فرمائے گا۔ اتنی پیچیدہ حالات ہیں، الجھنوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ الجھنیں ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ الجھنیں اجتماعی زندگی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کیسے ہی پیچیدہ حالات ہوں اور کتنے ہی الجھنوں میں انسان پھنسا ہوا ہو، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے جڑ جاؤ، میری مان کر اپنی زندگی گزارو۔ یہ تقویٰ اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، تو ان تمام الجھنوں سے نکلنے کی راہ میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ عالم اسلام خود ہمارا وطن کئی طرح کی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ہم کبھی یہ ڈور سلجھاتے ہیں، کبھی یہ ڈور سلجھاتے ہیں، وہ ڈور پھر الجھ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے بنا کے رکھو۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے بنا کے رکھنا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے بنا لو، مجھ سے بنا کے رکھو، میں ساری الجھنوں کو دور کر دوں گا۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو اللہ سے بنا کے رکھے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے انسان کو گمان تک نہیں ہوگا۔ یہ بھی فرد کی زندگی میں بھی ہے اور قوم کی زندگی میں بھی ہے۔ وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے انسان کو سان گمان تک نہیں ہوگا۔ جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے، اللہ کا فرمان سچ ہے۔ تیسری چیز فرمائی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے بنا کے رکھے گا، اللہ اس کی مشکلیں آسان فرماتا چلا جائے گا۔ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آسانی ہی آسانی، آسانی ہی آسانی، مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ یہ سب چیزیں ہماری دنیا کی ضرورت ہے، آخرت تو بنتی ہی ہے۔ اللہ کہتا میں تمہاری دنیا بھی سنوار رہا ہوں۔ چوتھی چیز فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ کا بن کر رہے، اللہ اس کے گناہ مٹاتا چلا جاتا ہے، اس کی برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ اور پانچویں چیز وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ بھائیو، اگر کسی کو یہ کہا جائے یہ کام کرو، یہ تمہاری جاب ہے، فرض کیجئے 1 کروڑ تنخواہ ملے گی، اجرت کیا ہے اس کی؟ 1 کروڑ۔ پاکستان میں نہیں ہے اتنی، لیکن اگر کسی کو کہہ دیا جائے یہ جاب ہے، یہ کام ہے 8 گھنٹے کا، اور اس کی اجرت یہ ہے 1 کروڑ روپیہ ملے گا، تو انسان خواہی نہ خواہی مر مٹے گا۔ 1 کروڑ روپیہ مل رہا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے بنا کے رکھو، میری مان کر اپنی زندگی گزارو، میں عظیم اجر عطا فرماؤں گا۔ عظیم اجر، وہ کتنا اجر؟ یہ کروڑوں روپیہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا کی اس اجرت پر ہم سب کچھ تج دیتے ہیں، ذرا اللہ کی مان کر دیکھیے اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا، انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو صاحبو، اس وقت ہمارے جو حالات ہیں عالمی سطح پر، وہ ابتر ہو رہے ہیں، ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے۔ معاشی حالت تنگ ہو رہی ہے، لیکن ہمارا معاملہ بس کچھ ایسا ہے کہ مدہوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک غفلت کی زندگی ہے، جو ہوتا ہے ہماری بلا سے ہوتا رہے، میرا ذاتی مفاد وہ بچ جائے، میرے بچے وہ سیٹل ہو جائیں، باقی قوم جائے بھاڑ میں، وطن جائے بھاڑ میں۔ ایک مجموعی
صورتحال ہے، یہ سوچ ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں. ایسی باتیں ہیں آفیسز میں، گھروں میں، ذاتی مفاد بس ہمارا ہونا بچنا چاہیے. یہ تباہی ہے. جب قوم پر یا ملک پر برا وقت آتا ہے تو پھر فرد بھی نہیں بچا کرتا. اس لیے اپنی ذات سے، ذاتی مفاد سے بلند ہو کر اللہ سے لو لگانے کا وقت ہے. اور دشمن جس طرح سے ہمیں گھیر رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اسرائیل جو فلسطین میں کر رہا ہے، کیا یہ صرف فلسطین کے لیے کر رہا ہے؟ نہیں، میں عرض کر چکا ہوں ان کا ٹارگٹ حرمین شریفین ہے. یہ وہاں تک جانا چاہتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، پاکستان کو اپنا دشمن اول سمجھتے ہیں. عربوں کے پاس کیا پڑا ہوا ہے؟ پیسہ، معمولی چیز. جو کچھ اللہ نے پاکستان کو عطا فرما رکھا ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں. آپ نے سنا ابھی پچھلے ہفتے حماس کے چیئرمین نے یہ بات کہی، یہاں پر ٹیلی فون پہ بات کی کہ پاکستان صرف ایک دھمکی دے دے تو ہی اسرائیل کے لیے کافی. بات تو کرے. اللہ نے پاکستان کو بڑی قوت عطا فرما رکھی. ہمیں جاگنا ہوگا. اگر ہم سوتے رہیں گے اور صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتے رہیں گے تو کسی دن پھر ہم بھی لپیٹ میں آئیں گے. اللہ مجھے آپ کو تقوی کا نور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.